نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا فضل و کرم، مالک کا احسان، جو پروردگار عالم نے ایمان کی، ذہن کی، جسم کی، عقل کی، ہاتھ پیروں کی سلامتی کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر خیر کے لیے اس محفل میں ہمیں جمع فرمایا۔ اس پر میں اپنی اور آپ سب کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ جلالت میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، کرم، مالک کا احسان ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے ہم میرے بہنوئی ساجد بھائی ہیں، ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے اہل سنت کے معمولات میں سے ہے۔ 10واں، 20واں، 40واں، تیجا، یہ تمام تر چیزیں اہل سنت کے معمولات میں سے ہیں۔ اس حوالے سے نا ہمارے اکثر سنی مسلمان بھائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ تیجا، 10واں، 20واں کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے معلومات نہیں ہے اور پھر جواب نہیں دے پاتے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے تو جواب نہ دینے کی بنا پر پھر شرمندگی کا سامنا الگ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب خاموشی ہوتی ہے نا تو سامنے والے کی جیت تصور ہوتی ہے اور آپ کی ہار تصور ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت سے وابستہ افراد ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت کے معمولات کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہو۔ کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں، مغفرت کی، بخشش کی، ایصال ثواب کی محفلیں کریں، قرآن خوانی کریں ہمارے لیے، اور پھر قبر پہ جائیں، ہماری قبر پہ جا کر قرآن پڑھیں، وہاں جا کر پھر ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں۔ ہم نے ایسے بچے اپنے تیار کرنے ہیں۔ پہلے ہم خود تیار ہوں گے تو ہم نے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے نا۔ ہم خود تیار نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں گے؟ ایک خوش نصیب اور کامیاب ترین باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو تیار کر لے اس کام کے لیے کہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، ہم نے دنیا میں جانا ہے، تو ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، مغفرت کی، بخشش کی دعا۔ اور وہ بھی دعا نہ کرے تو پھر دعا کرے گا کون کرے گا دعا؟ ہم اور آپ دنیا میں آئے اور دنیا سے جب چلے جائیں گے نا تو چند سالوں بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں ہم آئے نہیں تھے۔ اتنا ہمیں بھول جایا جاتا ہے، اتنا ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لوگ یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ برسی، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں اس کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تو خود کرتے نہیں ہیں اور کرنے والوں کو وہ روکتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل سنت کے معمولات کیا ہیں، کون سے ہیں، کیا ہیں، کیسے، کیوں، کب، کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا نا، اس قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے والے لوگوں کی، مسلمانوں کی دعا کرنا بالکل ان کے لیے جائز ہے۔ دعا ہے کیا؟ دعا آپ کرتے ہیں، فائدہ اس کو ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی۔ یہی ایصال ثواب کا تصور ہے۔ ایصال ثواب کہتے ہیں ایصال کے پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا انعام۔ اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے اس کو آپ پہنچا دیتے ہیں، اس کو اپنے مرحومین کو، وفات پا جانے والے مسلمانوں کو آپ ثواب پہنچا دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کے لیے ہم مسلمان الحمدللہ جب دنیا سے وفات پا جاتا ہے مسلمان تو ہم اس کے تیسرے دن جو جمعہ ہوتے ہیں تو اس کو تیجا کہا جاتا ہے۔ وفات پا جانے کے بعد تیسرا جو دن ہوتا ہے جمع ہو کر وفات پا جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم جمع ہوتے ہیں اس کو تیجا کہتے ہیں۔ 10ویں دن جو ہم جمع ہوتے ہیں اس کو ہم 10واں کہتے ہیں۔ 20ویں دن جو جمع ہوتے ہیں ہم اس کو ہم 20واں کہتے ہیں۔ 40ویں دن ہم جب جمع ہوتے ہیں اس کو 40واں کہا جاتا ہے۔ اور سال کے بعد جب وفات پا جانے والے شخص کا دن آتا ہے سال کے بعد تو اس کو ہم برسی کا نام دیتے ہیں۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، یہ سب جاننا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیجا تیسرے دن ہی کریں، اس کے علاوہ نہیں؟ تیجا تیسرے دن کرنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن آپ کریں، دوسرے دن کریں، 10ویں دن، 8ویں دن، پہلے دن کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وفات پا جانے والے کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور اس کو ثواب پہنچاتے رہنا، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جب چاہیں، جس دن چاہیں، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن تیجا کیونکہ ہم معروف ہے نا معاشرے میں، معروف ہے، تو تیجے میں کیا ہوتا ہے، آپ بھی، میں بھی، ہم سب جو ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تیجے میں شریک ہوتے ہیں، تیجے کی محفل میں آتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں تیجے میں ہم نے جانا ہے، سارے رشتے دار آئیں گے، سب سے ملاقات ہوگی اور اجتماعی طور پر قرآن پاک پڑھ کر، اذکار طیبہ وغیرہ پڑھ کر ہم اس کو ثواب پہنچا دیں گے۔ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، جیسے نماز سے ٹائم مقرر ہے نا مسجد میں، 1:15 بجے ظہر کی جماعت ہوتی ہے تو سارے پہنچ جاتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے، ایسا ہی ہے۔ اب جماعت کا ٹائم پتہ نہ ہو تو کون پہنچے گا؟ کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی لیے علماء اسلام مفتیان کرام نے مسجد میں جماعت کے لیے وقت مقرر کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ ہمارے بڑے نبی کے دور میں نا جب مسلمان آ جاتے مسجد میں تو ہمارے بڑے نبی نماز پڑھا دیا کرتے تھے، وقت مقرر نہیں تھا مسجد میں۔ یہ اب لوگوں کی سہولت کے لیے جماعت کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ سب بھی لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، سارے رشتے دار اجتماعی طور پر جمع ہو کر وفات پا جانے والے کے سارے ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیں، سارے طیبہ۔ اب بس یہ ہو گئی۔ اب آپ کو میں بتاؤں ایک چیز ہمارے ہم نے آپ نے سنی ہوگی، عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے جیسے کوئی عام آدمی جب دنیا سے وفات پا جائے 1 سال پورا ہو جائے تو ہم اس کو برسی کا نام ہیں، اور کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب دنیا سے چلے جائیں اور 1 سال ہو جائے ان کو دنیا سے گئے ہوئے تو اس کو عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عرس کے موقع پر مفتی اسلام یا عالم دین، علماء کرام یا اللہ کے کوئی ولی جو دنیا سے چلے گئے ان کی خدمات پیش کی جاتی ہے، ان کی خدمات کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے جو تحریر و تقریر کے ذریعے دین اسلام کے لیے کام کیا، فتاوی جات، مسجد کے ممبر و محراب کو سنبھالا، نمازیں پڑھائی، خطابات دیے، ان سب کی خدمات کو پیش نظر رکھ کر ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں پاکستان مناتے ہیں نا، ہم پاکستان، یوم پاکستان 14 اگست کو، تو ہم 14 اگست کے دن اپنے ان مسلمانوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع میں ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یوم دفاع کے موقع پر ہمارے پاکستان آرمی کے جن نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بھارتی فوج کے عزائم کو ناکام بنایا، تو اس کے لیے ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عرس کے موقع پر بھی جو اللہ کے ولی دنیا سے پردہ کر گئے ان کی خدمات پیش کی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر منقبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے علماء کرام کا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے موقع پر۔ تو جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں عرس، فاتحہ، نیاز، یہ سب بالکل جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں بالکل خیال نہ آئے کہ یہ سب ناجائز ہے، حرام، نعوذ باللہ، یہ سب بالکل جائز ہے۔ مقصد کیونکہ ایک ہی ہے، ثواب پہنچانا، ایصال ثواب۔ اب فاتحہ کیا ہوتی ہے، نیاز کیا ہوتی ہے؟ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ یہ ہے جب کسی مسلمان، عام مسلمان کو ثواب پہنچائیں تو اس کو کہتے ہیں فاتحہ، اور جب کسی اللہ کے ولی، کسی مفتی، کسی عالم دین کو، کسی مذہبی پیشوا کو ثواب پہنچایا جائے تو اس کو ادباً نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، تعریفات ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو بھائی صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الجھا دیتے ہیں معاملات کو، الجھا دیتے ہیں، الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، تناؤ پیدا کرتے ہیں، ہمیں معلومات نہیں ہے۔ جہالت وجہ بنتی ہے گمراہیت کی۔ اگر جہالت نہ ہو اور باقاعدہ علم ہو نا انسان کو تو پھر یہ ایسے لوگ پھر پاس نہیں بھٹکتے، دور ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم، مالک کا احسان، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کروں، حدیث پاک پیش کروں میں آپ کے سامنے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انسان جب دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک پہلا عمل، اگر وہ عالم دین ہے تو اس نے جو علم دین کی خدمت کی اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، پہلا۔ دوسرا، نیک اولاد، نیک اولاد جو اس نے دنیا میں چھوڑی وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی، اس کا بھی اجر، اس کا فائدہ اس کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے صدقہ جاریہ۔ اگر کسی شخص نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ تعمیر کروایا، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی بنوا دی، مسافر خانہ بنوایا، اب یہ سب چیزیں کی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد ان سب چیزوں کا بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، قربان جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی۔
ہم نے اولاد تیار کی ہے، ہم نے ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے، دعاؤں میں قبر پر آئے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی شب یا شب جمعہ اگر کوئی شخص اپنے والدین میں سے کہ دونوں میں یا کسی ایک کی قبر پر آئے اور سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس اولاد کو اپنے والدین سے راضی ہونے والوں میں شامل رکھے گا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بھولی نہیں، موت کے بعد بھی قبر پر جاتی ہے اور ماشاءاللہ قبرستان میں جا کر قبر پر جا کر سورہ اخلاص پڑھتی ہے اور شب جمعہ جائے، شب جمعرات جائے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ ان والدین کو راضی فرماتے ہیں۔ اگر والدین دنیا سے ناراض ہو کے گئے نا تو لوگ آتے ہیں علماء کے پاس کہ ہم کیا کریں، اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا ہے دنیا میں، اب وہ چلے گا دنیا سے کیسے راضی کریں؟ تو اس کا حل بتا دیا سرکار نے۔ اللہ کی طرح حدیث فرما رہے ہیں کہ قبرستان جائے، قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ اخلاص پڑھے 11 بار، سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگ لے، انشاءاللہ تعالی وہ فرما بردار اولادوں میں سے اٹھایا جائے، والدین راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان والدین کو راضی کر دے گا اس اولاد سے، جس اولاد سے ناراض ہو کے گئے نا اللہ تعالیٰ راضی کر۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کو دعاؤں میں یاد کریں، اور خاص کر آپ کے والدین قربان جائے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی چکا نہیں سکتے، بس یہ ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وفات پا جانے کے بعد بھی ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ایسی اولاد اگر ہم نے تیار کر لی ہے نا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کیے پھر تو افسوس ہے اور علامت ہے اور شرمندگی اور پچھتانے کی صورت کچھ نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسوں میں سانسیں چل رہی ہیں، اپنی اولاد پر کام کرنا شروع کریں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ قبرستان لے کے جائیں، قبرستان لے کے جائیں، دادی کی قبر پہ، دادا کی قبر پہ، قبر کو دیکھ کے دل نرم ہوتا ہے، سختی پیدا ہو جائے گی دل میں تو دل بدصورت ہو جاتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جس چیز میں سختی داخل ہو جائے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دل میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں، دل میں نرمی ہوگی، اور نرمی ہوگی قبر کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر اپنی قبر یاد آئے گی، قبر کو دیکھ کر آخرت یاد آئے گی، قبر کو دیکھ کے موت یاد آئے گی، پھر کیا کرے گا بندہ؟ توبہ کرے گا، ندامت شرمندگی کے ڈھال کرے گا اپنے گناہوں۔ تو اپنے ساتھ اپنے اولاد کو ساتھ لے کے جائیں، مسجد جائیں، اکیلے مت جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بتائیں، امام صاحب سے ملیں، مسائل پوچھیں، یہ سب آپ کی تربیت ہو رہی ہے اپنے بچے کی کہ پاپا گئے ساتھ، کوئی تعلیم دین اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، روزے کے بارے میں، بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ فکر کرے گا یہ ساری باتیں۔ یہ والد صاحب ماشاءاللہ دین میں دلچسپی لے رہے ہیں تو بچہ بھی دین میں دلچسپی لے رہا ہے۔ باپ بھی اگر دین میں دلچسپی نہیں لے رہا، بے نمازی ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد نہیں جا رہا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا رہا، تو پھر ایسے باپ کی پرورش میں پلنے والی اولاد بھی اس باپ کے مرنے کے بعد کبھی نہیں پوچھے گی، کبھی بھی نہیں پوچھے گی، کیونکہ اس کا عمل اپنے باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو جب اس کی اولاد کے ساتھ بھی، پھر اس کی اولاد کا بھی اس کا عمل، اس کے ساتھ عمل صحیح نہیں ہے۔ خدا رہا یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور کی۔ ہم لوگ نا مصروفیات میں بہت گھرے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں نا ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نکالیں، دنیا کی رنگینیوں سے نکالیں اور قبرستان جائیں، قبرستان جا کے ذرا دیکھیں قبروں کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ نہیں جاتے نا قبرستان تو پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ اپنے گاؤں میں بھی یاد رکھیں، یہ خالی ثواب کا اہتمام کریں، سال میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ ضرور اس سال ثواب کریں، کوئی زیادہ بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو خود فاتحہ دینی آتی ہو، نیاز دینی آتی ہو، قرآن پڑھنا ہم سب کو آنا چاہیے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کا ثواب وفات پا جانے والے کو پہنچا دیں، اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ ادھر کو آنا ہے، جا کے کوئی میٹھا لے آئے، کچھ لا کے سامنے رکھیں اور اس کو تقسیم کریں، اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے نا، کون سا پیسہ لگ رہا ہے، کچھ تو خرچ کریں، اور جو خرچ کریں گے نا اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، قربان جائے اللہ اکبر۔ تو آج یہ عمل اپنے بچوں کے سامنے ضرور کریں، انشاءاللہ بچوں کی بھی بڑی تربیت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اللہ کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فاتحہ، نیاز اور پوجا 10واں 20واں 40واں عرس اور برسی، یہ تمام ہمارے اہل سنت کے معمولات ہیں اور یہ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، یہ سارے ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی منتر نہیں پڑھا جاتا، سامنے چیز رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ سامنے قرآن کھانا رکھتے ہیں نا، کھانا میں بڑی دعا پڑھتے ہیں آپ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، دعا پڑھتے ہیں آپ، کھانا شروع کرتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں آپ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سامنے کھانا رکھا ہوگا، بالکل اسی طرح آپ نے سامنے کھانا رکھ کر قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور پھر شیرنی آپ نے
تفصیل کر دیں گے اس میں کون سا ایسی چیز ہے جو ناجائز حرام ہے معاذ اللہ. تو کہنے والے بہت بڑی غلطی پر ہیں کہ جن کاموں سے ہمیں روکتے ہیں نعوذ باللہ. جو خود یاد کرتے نہیں اپنے ماں باپ کو, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یاد نہ کریں. ایسا اللہ تعالیٰ حق نہ لائے ہم پر. ہمارے والدین, ہمارے جو رشتے دار مرحومین ہمارے چلے گئے دنیا سے, ان سب کو ہمیں یاد رکھنا ہے. کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے تو ہمیں بھی کوئی یاد رکھنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم کرے, رحم فرمائے ہم سب کے حال پر. اللہ پاک جو کچھ کہا سنا دیا اس کو اللہ کے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.